قدر، اور میرے بندو تمہیں کیا پتا کہ جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا وہ کتنی قدر والی رات ہے؟ تم تو جانتے ہی نہیں کہ وہ کتنی قدر والی رات ہے۔ اب کوئی ایسا سوال فرما کے اس رات کی عظمت، اس رات کی قدر، شان اور منزلت جو ہے، رتبہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے خود سوال میں ذکر کر کے سننے والوں کی توجہ کو قرآن نے اپنی طرف مبذول کیا، اور ہر سننے والا جب یہ آیت سنتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ کتنی شان ہے، تو جلدی مجھے اس کا جواب ملے۔ چونکہ بندے کی عقل سے اس سوال کا جواب بڑا تھا، اس لیے تجسس بڑھتا گیا، اور جواب خود ہی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ میرے بندو تمہیں کیا خبر کہ وہ رات جس میں ہم نے تمہیں قرآن دیا تھا وہ کتنی قدر والی ہے، وہ کتنی شان والی ہے۔ خود ہی سوال کر کے خود جواب دیا، فرمایا جواب اس کا یہ ہے خیر من الف شہر، لہذا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات۔ اب یہاں خیر یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری، جسے ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں، وہ یہ لفظ ہے خیر کا۔ خیر من الف، الف کہتے ہیں 1000 کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ فرمایا 1000 مہینے کو کیلکولیٹ کرو اور جمع کرو، اور تمہارے ذہن میں جتنے 1000 مہینوں کے سال بنتے ہیں ان کی ساری راتیں جمع کر لو، تو جس رات میں ہم نے قرآن دیا تھا وہ رات اس 1000 مہینے کی راتوں سے برکت خیر کے لحاظ سے ایک رات ہی بہت بڑی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب یہ خیر من الف شہر جو ہے یہ جواب ہے اس سوال کا جو پہلی آیہ کریمہ میں خود اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس کا خود ہی جواب دے دیا۔ اب یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ دوستان محترم یہ ہے کہ الف شہر جو ہے، 1000 مہینہ جو ہے، یہ 83 سال اور 4 ماہ کا تقریباً عرصہ بنتا ہے۔ اب یہ 83 سال تو ہمارے جو عمریں ہیں وہ بھی یقیناً نہیں ہیں، بہت کم عمریں ہیں، بلکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضور کی امت کی عمریں جو اوسطاً ہیں وہ 60 سے 70 سال کے قریب ہیں۔ اب اتنی عمر حضور کی امتوں کی ہے، کسی کو بڑھ گئی تو اللہ نے نیکی کا زیادہ موقع اور وقت دے دیا، اوسطاً عمر اتنی ہے، لیکن اس ایک رات کی خیر جو ہے، جو برکت ہے، جو قدر ہے، جو عظمت و شان ہے، قرآن نے ذکر کیا۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ وہ کتنی قدر والی رات اور عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے؟ سنو، وہ 83 سال 4 مہینوں کی راتوں کو جمع کریں، اور ان راتوں میں جتنی عبادتیں کر کے تم ثواب لیتے ہو اتنا ثواب نہیں، بلکہ اس سے بہتر اور زیادہ ایک رات میں ہم تمہیں ثواب سبحان اللہ، خیر من الف شہر۔ اب یہاں تک سوال بھی فرما دیا اور جواب بھی دے دیا، دونوں باتیں سکھا دی، اور یہ قرآن نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی ہونے کے حوالہ اور نسبت سے یہ شرف اور اعزاز عطا کیا کہ اگرچہ عمریں ہماری کم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے اور ہمارے اعمال میں اضافے اور نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ خیر اور برکت جمع کرنے کے لیے ایسی راتیں اور کچھ ایسے دن اور کچھ ایسی ساعتیں اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دی ہیں جو خیر سے اتنی بھری ہوئی ہے کہ جو کئی سالوں کی عبادتوں اور کئی سالوں کی ساری خیر جمع کرنے سے کئی گنا اللہ تعالیٰ نے بہتر بنا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستان محترم، یہ رات جو
قدر والی ہے. قرآن کریم نے ایک پوری سورت اس رات کی عظمت و شان کے بارے میں نازل فرمائی ہے. ایک آیت نہیں ہے یا قرآن کریم میں ایک جملہ نہیں ہے. اگرچہ قرآن کریم کا تو ایک حکم اور ایک آیت بھی ہے، اگر اس میں کوئی بات ذکر کر دی ہے تو وہ بھی بہت بڑی اتھینٹک اور ہمارے لیے قابل عمل ہوتی ہے. لیکن ایک پوری سورت کا آ جانا ایک رات کے بارے میں تو یقیناً وہ بہت بڑی اہمیت اور افضلیت اور کمال کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ مبارکہ نازل کر کے اس کو قدر والی رات کی عظمت و شان کے بارے میں اپنے محبوب کی امت کو یہ اعزاز عطا کیا کہ میرے محبوب کے غلاموں، تمہارے لیے ہم نے ایک ایسی رات پیدا کر دی ہے کہ وہ ایک رات تمہیں میسر آ جائے اور اس ایک رات میں تم اپنے رب سے عبادت کی صورت میں قریب ہو جاؤ. تو یوں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے کئی گنا زیادہ ایک رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا. سبحان اللہ.